گفتگو رہی ہے یقیناً اس کے بعد میں سمجھتا ہوں زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں. یہ مضمون میرے ذہن میں بھی چل رہا تھا کہ تدارک کے راستے لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے. ایک تو اسباب کے اندر ایک بنیادی سبب جو ہے جیسے حسد ہے, کینہ ہے, چغلی ہے, تمام جو مال و متاع ہے, تمام کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز ہے کہ لا علمی, یعنی آدمی کے ذہن میں دو چیزیں, ایک تو علم کا نہیں ہونا, دوسرا تربیت کا نہیں ہونا. جی, یہ دونوں چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں کہ اگر معاشرے کی تعمیر ہونی چاہیے تو اسی دو بنیاد پہ تعمیر ہو سکتی ہے. اور جیسے حدیث پاک آپ نے پیش کی, صحیح بخاری کی وہ حدیث کہ جہاں حضور پاک نے ایمان کے کمال کی بنیاد اپنی محبت کو بنایا, دوسری طرف ایک اور حدیث پاک ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, سبحان اللہ, کہ جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, پسند سیم ہونا ہے, تو تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. تو اگر کسی مومن کے دل میں ایمان کا حقیقی مرتبہ اس کو حاصل ہے, یعنی ایمان کی کیا مقام ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی میری آخرت کی بنیاد ایمان پر ہے, میری نجات کا سامان ایمان کے ذریعے ہے, میری کامیابی ایمان کے ذریعے سے ہے, یہ تمام چیزیں جب وہ سمجھیں گا کہ یہ ایمان ہے تو پھر انہیں کیا کریں گا, ایمان کے کامل ہونے کے اسباب کو ڈھونڈیں گا. اور اس کے اندر ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. تو اپنے لیے سکون چاہتے ہو تو اس کے لیے سکون چاہو, اپنے لیے عافیت چاہتے ہو تو اپنے لیے عافیت چاہو. تو ہر ایک چیز, ہر خوبی جو اپنے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے چاہنا, یہ فکر پریکٹیکلٹی میں اگر اندر ہمارے زندگیوں میں شامل ہو نا, تو جب شامل ہوگی تبھی آدمی دیکھے گا کہ بھائی اس کو تکلیف, میں اپنے لیے تکلیف نہیں چاہتا, اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دے سکتا ہوں. دوسری ایک بات عرض کر دوں, جیسے قتل کی سنگینی کی بات آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اسباب کو ہی روک دیا. حدیث پاک آپ پڑھیں گے, دیکھیں گے, ماشاءاللہ جو ہے ہم پڑھتے ہی ہیں, دیکھتے ہی ہیں, تو معلوم ہوگا کہ قتل کا اسباب کیا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے قتل پہ ابھارنا, آدمی ایک ارادہ کرتا ہے اور کچھ ہوتے ہیں جو اس کو ابھارتے ہیں, اس کے حواریین, اس کے جو ساتھ والے ہوتے ہیں, اس کو روکنے کی جگہ, اس کو سنبھالنے کی جگہ, خراب راستے سے اس کو ہٹانے کی جگہ پر اس کو ابھارتے ہیں. تو حضور پاک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جو شخص قتل کرتا ہے اور قتل نہیں بھی کر رہا ہے اور اس کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں, کوئی قتل کا پر آمادہ ہے اور اپنے کلمات کے ذریعے سے اس کی معاونت کر رہا ہے, اس کی مدد کر رہا ہے, اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. بے شک کہ اگر آپ کے سامنے کسی نے قتل کی معاونت کرنے والا, اعنت کرنے والا بھی برابر ظالم کے برابر کا جو ہے گناہ کا مرتکب ہے. بے شک. اب یہ ایک بات ہوئی کہ قتل کی معاونت, یعنی ظالم کی معاونت, قاتل کی معاونت کرنے والا بھی جہنم رسید ہو جائے گا. دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کریمہ میں بتایا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار بھی نہ کرے. بے شک, یعنی اس چیز کو روکا گیا کہ ہتھیار سے اشارہ بھی نہیں کرنا اپنے بھائی کے سامنے کہ میرے پاس اگر ہتھیار ہے تو یوں اشارہ کرنا. اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ شیطان تم کو آمادہ کر دے اور تم اس سے کچھ کر دو اور جہنم رسید ہو جاؤ. کیا بات ہے. تو یہ ہتھیار یعنی اسباب, اشارہ بھی نہیں کرنا, کہ ہتھیار کا استعمال بھی نہیں, یہاں تک کہ بتایا گیا کہ جنگ کا عالم ہے, جنگ کا عالم. یہ حدیث پاک بڑی یعنی سوچنے والی اور سننے والی حدیث پاک, مشہور حدیث پاک ہے. حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے, آپ فرماتے ہیں ایک جنگ میں ہم تھے. جیسے آپ نے کہا کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اختیار ہے قتل کرنے کا, چاہے انتقام ہو. اب حالت جنگ میں کی شکل ہو, حالت جنگ میں ہے اور کافر سامنے ہے, مقابل دشمن سامنے ہے, دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے, وہ بھی قتل پر آمادہ ہے, آپ بھی قتل پر آمادہ ہیں, اور آپ کا وہاں قتل کرنا حق ہے. وہاں پر یہ حق پہ ہے, من غیر نفس من غیر حق نہیں ہے, حق پر, حق کی بلندی کے لیے قتل کے اوپر آمادہ یہ لوگ ہیں. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک جب آپ تلوار اٹھائے اور قتل کرنا قریب تھا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اپنی جان بچانے کو کہا. بالکل دل سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا. انصار صحابی نے کہہ دیا رک جاؤ زید, رک جاؤ اسامہ, رک جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کے اب نیت نہیں ہے, اور آپ نے کیا کیا, برچہ اس کو مار دیا. وہ انصار صحابی جب بات تشریح حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں تو انہوں نے سارا ماجرا پیش کر دیا. حضور پاک نے کہا اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے قتل کر دیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی نیت نہیں تھی, میں جان رہا تھا. آپ کیسا, اس کے بعد حضور فرماتے اس نے کلمہ پڑھا اور تم نے قتل کر دیا.
اس نے کلمہ پڑھا اور قتل کر دیا. کیا بات ہے. یعنی ایک سبب، ایک چیز بھی اگر تم کو رکنے کی ملتی ہے تو رک جاؤ. تم حق پر تھے، لیکن یہاں پر تو آپ حق پر نہیں ہیں، آپ کو کوئی اجازت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، درندگی ہے. تو یہاں ان چیزوں کو ہم کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنی بڑی سنگینی ہے، کتنی بڑی خرابی ہے. اور وہ حدیث پاک بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ اگر تم کو ہتھیار یہاں سے وہاں پہنچانا ہے تو اسے کھلا مت لے جاؤ، چھپا کر لے جاؤ. یعنی ہر وہ چیز سے روکے ہیں، ہر اس چیز سے روکے ہیں جو قتل کی طرف لے جاتی ہے. آزاد ازل ہے لئی قاف کا